جو صرف اور صرف 3 آیات پر مشتمل ہے: عصر، نصر اور کوثر۔ سورہ عصر جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے 3 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر۔ قرآن کریم کا یہ اصول رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں ذکر کیا: کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیے کہ سورہ عصر یہ قرآن کریم کی اولین سورتوں میں سے مکی دور میں جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، نزول قرآن کا آغاز ہوا، جو سورت اور اس کی آیتیں نازل ہوتی ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام ترتیب دیتے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 13 نمبر کی سورت، 13ویں نمبر پر نازل ہوئی سورہ عصر۔ تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سورتیں، مختصر آیتیں نازل فرمائیں، جس کو قرآن کی آیت سے میں نے ملایا کہ کتاب محکمت آیات۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے مضبوط کی گئی، جامع اور مضبوط مستحکم کی گئی۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر حکمت رکھنے والے، حکمت والے اور باخبر رکھنے والے اللہ کی جانب سے پھر اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو شروع میں اگر بڑے بڑے احکامات، بڑی صورتیں، تفصیلی باتیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے تو اس کو یاد کرنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے میں دشواری ہوتی ابتدائی اسلام میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے پیش نظر پہلے مختصر صورتیں نازل فرمائیں، مختصر احکامات مکی دور میں۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام پھیلنے لگا، اسلام کا تعارف ہونے لگا، لوگ اسلام کے قریب ہونے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی احکامات اور بڑی صورتوں کا نزول فرمایا، بڑی صورتیں نازل فرمائی۔ چنانچہ سورہ بقرہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی دوسری صورت ہے، اور حفاظ کرام ائمہ موجود ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ، اور سب سے زیادہ احکامات تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ احکامات سورہ بقرہ میں نازل فرمائے۔ تو یہ مدینہ میں جب لوگوں کو اسلام سے، احکامات سے، قرآن سے مناسبت ہو گئی تھی، تعلق ہو گیا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی صورتوں کا نزول اور اس میں تفصیلی احکامات کو ذکر کرنا۔ اسی کو قرآن میں کہا ہے محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ مزید تمہید کے طور پر تیسری بات آپ یہ سمجھیے کہ یہ مختصر ترین صورت ہے، اولین صورتوں میں سے ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی جامع ترین صورت ہے۔ جامع ترین کا مطلب میں عام زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمندر کو کوزے میں جمع کر دینا۔
سمندر کا کتنا بڑا، اس کا پانی کتنا، اس کو ایک پیالے اور ایک کوزے میں جمع کر دینا، اس کو بولتے ہیں جامع ہونا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں نازل فرمایا اور اس میں اس سورہ مبارکہ میں پورا قرآن جمع فرمایا، سورہ عصر میں۔ اسی لیے بہت بڑے امام 4 ائمہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر ان میں سے جن کی پیروی کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حنفی حضرات، دوسرے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان چاروں اماموں سے میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لوگ اگر سورہ عصر میں غور فکر کر لیں اور تدبر کر لیں تو ہدایت کے لیے ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اور سورہ عصر کے بارے میں تو یہاں تک کہ بات کہی گئی ہے، اگر پورا قرآن صرف سورہ عصر نازل کی جاتی اور بقیہ قرآن نازل نہ ہوتا تب بھی سورہ عصر انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس یہ مطلب ہے جامع ہونے کا۔ تو سورہ عصر جامع ترین صورتوں میں سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سمجھیے کہ پورے قرآن کو اس سورہ مبارکہ میں جمع کر دیا۔ مکمل طور پر تو تفصیل متعین وقت میں اور مختصر وقت میں کرنا مشکل اور دشوار امر ہے، لیکن جو بھی باتیں آپ کے سامنے تفصیلی پہلو کے اعتبار سے آئی تھی تو آپ خود سمجھے کہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں سورہ مبارکہ میں ذکر کر دی۔ ایک تفصیل ترجمہ جو ابھی کیا گیا ہے اور ایک ترجمہ اور تفصیل سورہ مبارکہ کی اس طرح سے بھی کی گئی ہے، فرمایا قسم ہے زمانے کی، بے شک وہی انسان کامیاب جو صحیح عقیدے اور درست عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل مسنون اور سنت کے مطابق اعمال کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وتواصوا بالحق، اور عقائد صحیحہ اور اعمال مسنونہ کی وہ دعوت دیتا رہے، دوسروں کو اس کی وصیت اور نصیحت کرتا رہے، وتواصوا بالصبر، صحیح عقائد اور اعمال مسنون اعمال کی دعوت دینے میں، لوگوں تک اس کو پہنچانے میں، اس کے اوپر جو حالات اور آزمائش آئے اس پر وہ صبر کرے۔ تو ایسا انسان اور ایسے لوگ یقیناً قرآن کریم نے ان کے بارے میں ضمانت دی ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی اس طرح سے تفصیل کی گئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس میں پورے قرآن کریم کو جمع کر دیا اور پوری زندگی کا خلاصہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ قرآن نے دھرتی کی چوٹ پر یہ اعلان کیا کہ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت سے پہلے آئے گا، تمام کے تمام انسان فرمایا خسارے میں، نقصان میں۔ ہاں، اس نقصان سے بچنے
اور اس خسارے سے بچنے کی 4 باتیں ہیں اور 4 چیزیں ہیں. جو 4 چیزوں کو اختیار کر لے تو فرمایا کہ ایسا انسان خسارے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے. ان 4 چیزوں میں صرف 2 چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے اور 2 چیزوں کا تعلق انسانیت اور دوسرے لوگوں سے ہے. 2 چیزیں جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے. فرمایا پہلی چیز ایمان جس کو میں نے کہا عقائد صحیح عقیدہ رکھنے والا ہوں. اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حشر و نشر کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، قبر کے احوال کے بارے میں، وہ صحیح العقیدہ ایمان. اور دوسری چیز جس کا انسان کی اپنی ذات سے تعلق ہے، فرمایا وہ اعمال ہے. اور اعمال جو سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور 2 چیزیں جس کا تعلق انسانیت سے ہے، دوسری مخلوق سے ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے تواصل بالحق. وہ حق کی نصیحت اور وصیت کرتے رہتے، دوسروں کو اس کا حکم کرتے رہتے حق کا. وہ تواصل بالصبر، اور اسی طرح سے دوسروں کو صبر کی اور برداشت کرنے کی وہ وصیت اور نصیحت کرتا رہتا. یہ 4 چیزیں جس انسان میں بھی ہوگی، فرمایا ایسا انسان کامیاب. اور جن میں یہ 4 اوصاف اور یہ 4 باتیں نہیں ہوگی، فرمایا ایسا انسان ناکام ہے خسارے اور نقصان میں. آیتوں کی مختصر خلاصہ پیش کرنے کے بعد جو آیتوں کی تفسیر ہے، سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے میں. اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بے نیاز ہیں، مختار ہیں، قابل مطلق ہیں، ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. قسم کھانے کی اپنے بات پر بھروسہ اور اعتماد دلانے کی ضرورت تو مجھے اور آپ کو پڑتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے صرف اور صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بات بڑی اہم ہے. سورت کے جو مضامین ہیں بڑے اہم ہیں، ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ذرا بیدار ہو جاؤ. تاکید کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ہم کو ہمارے لیے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عمر مبارک کی قسم کھائی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کی قسم کھائی. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی قسم کھانا چاہے قسم لے سکتے ہیں، قسم اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہم انسانوں کو اور ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ہم چونکہ مخلوق ہیں، اس لیے مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتی ہے. البتہ قسم اٹھانے کی اور قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو مخلوق خالق کی قسم کھا سکتی ہے. لیکن ہر بات پر قسم نہ کھائی جائے، بلکہ جب بالکل مجبور ہو جائے اور ایسا وقت آ پڑے کہ اب قسم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں آج مخلوق یعنی ہم انسان، ہم مسلمان خالق
کی یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ زمانے کی، والعصر، عصر کے ایک معنی زمانے کے ہوتے ہیں، مطلق زمانہ وقت کے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عام زمانہ نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی گئی کہ آپ علیہ السلام کا زمانہ جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، پھر قرآنی احکامات پر مکمل طور پر صحابہ کرام اور آپ کے ساتھی مکمل طور پر اس کو حاصل کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے، تو مراد مطلق زمانہ نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام کا زمانہ۔ اور عجیب و غریب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو کچھ آدمی اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے اور اللہ کی فرمانبرداری کر کے وہ بہت کامیاب انسان بن سکتا ہے، اور یہی وقت ہے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں لگا کر اور اللہ کے احکامات کو توڑ کر اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اسی وقت میں وہ ناکام ہو سکتا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ مقبوض ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اہمیت ذکر کرتے ہوئے اس کی قسم کھائی۔ قسم کو جو کھائی جاتی ہے بڑی اور اہم چیز کی قسم کھائی، اور فرمایا کہ عصر سے مراد عصر کا وقت ہے، اور اس کی قسم کھانے میں اس طرح اشارہ ہے کہ آپ وقت تھوڑا رہ گئے ہیں، دن ختم ہونے کے لیے۔ عصر جو ہے یہ دن کی نمازوں میں سے آخری نماز، بعض مفسرین نے نماز عصر بھی اس سے مراد لی کہ نماز عصر کی قسم کھائی گئی، یا وقت عصر کی، عصر کے وقت کی قسم کھائی گئی۔ اب جو عصر کا وقت ہوتا ہے، دن کی آخری نماز عصر کی نماز ہے، اب دن کا حصہ تھوڑا سا رہ گیا، سفر کرنے والے بھی جلدی کرتے ہیں کہ رات ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ اسی طرح سے تاجر لوگ بھی تجارت میں اپنی تیزی لا دیتے ہیں، بازار میں آپ نے دیکھا ہوگا، آدھی بازار تھا اتوار کا سلوڑ میں کہ عصر کے بعد اب بازار والوں میں، تاجروں میں تیزی آ جاتی ہے کہ مغرب کا بازار کو لپیٹ لینا۔ اس لیے اللہ نے قسم کھا کر اشارہ کیا کہ وقت تھوڑا رہ گیا، تم آخری نبی کی امت ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر میں اور قیامت سے قریب بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے یہ بھی فرمایا کہ میں اب قیامت اس طرح سے بھیجیں گے، یعنی دونوں انگلیوں میں جس طرح سے فاصلہ ہے، یا یہ کہ اس کی لمبائی میں جتنا فاصلہ ہے، ایسے قریب بھیجے گئے۔ تو اللہ نے بھی وقت عصر کی قسم کھا کر اشارہ کر دیا کہ وقت تھوڑا ہے، لہذا سمجھ جاؤ اور صحیح پٹری پر جو اعمال اور جو مضامین اس میں سورہ مبارکہ میں ذکر کیے گئے اس کو اختیار کرو۔ آپ لوگ مفسرین نے کمال کر دیا، فرمایا عصر کے معنی، یہ عصر کے معنی نچوڑنے کے آتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں عصیر جو کہا جاتا ہے، فروٹ وغیرہ اور پھل وغیرہ کو نچوڑ کر جو اس کا جوس بنایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اس کو عصیر کہا جاتا ہے، اسی سے عصر بنا ہے۔ اور اللہ نے اس کی قسم کھا کر یہ اشارہ کیا کہ بھئی اس سورہ مبارکہ میں جو ہے یہ پورے قرآن کریم کا اور تمہاری پوری زندگی کا نچوڑ ہے، پوری زندگی کا نچوڑ۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ البتہ جن میں چار باتیں پائی جائیں، چار چیزیں پائی جائیں، ایسے لوگ نقصان اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں، ایسے لوگ نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں۔ اب اس میں ترتیبیں دیکھیے،
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو ذکر کی ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی صحیح عقائد کو جنہوں نے اختیار کیا، وعملوا الصالحات، اور ساتھ میں انہوں نے نیک اعمال بھی اختیار کیے۔ اب دیکھیے ایک تفسیر تو اس لیے کی گئی ہے، اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح سے بھی کی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں، اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دو چیزیں، ایک چیز تو شبہات ہیں جو انسان کو ایمان لانے سے، صحیح عقیدہ اختیار کرنے سے، آج بھی بہت سے لوگ شرک میں، قبر پرستی میں اور غیر اللہ سے اپنی مرادیں مانگنے میں، مختلف شرکی اعمال میں مبتلا ہے۔ تو فرمایا کہ آدمی کو شبہات یہ ایمان لانے سے مانے بنتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری چیز اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال، تو نیک اعمال کرنا آدمی کے لیے دشوار ہو جاتا ہے خواہشات کی وجہ سے، شبہات کی وجہ سے آدمی صحیح ایمان میں داخل نہیں ہو پاتا ہے، صحیح عقیدہ و اختیار نہیں کر پاتا ہے، اور خواہشات کی وجہ سے فرمایا ہوا اعمال صالحہ میں، نیک اعمال کو اختیار کرنے میں وہ مانع اور رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیح عقیدہ تم اختیار کرو، ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور فرمایا کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ اعمال کو اختیار کرو۔ اعمال کو اختیار کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تمہیں حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگے۔ اور آگے فرمایا وتواصوا بالحق، جس طرح سے آدمی کو اپنے ایمان کی اور اعمال کی فکر کرنا ہے، فرمایا ایسے ہی دوسرے لوگوں کی اور دوسرے انسانوں کی، اور خصوصاً اپنے اہل و عیال کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بیوی بچوں کے اعمال کی، ایمان کی اور اعمال کی فکر کرنا۔ آج کے زمانے میں سب سے مشکل ترین کام اگر کوئی ہو گیا ہے تو فرمایا وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے فرمایا وہ ہدایت ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی کوشش کی کہ تم اگر یہ چار چیزوں کو اختیار کرو گے تو تم راہیاب، صحیح راستے پر اور ہدایت یافتہ۔ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن تعویذ بنانے کے لیے، یا اسی طرح سے قرآن کریم بیماری سے شفا کے لیے، یا قرآن کریم صرف برکت کے لیے نازل ہوا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے اپنے نزول کا مقصد ذکر کیا ہے۔ نزول قرآن کا جو مقصد ہے، شروع سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم، اللہ تعالیٰ کو اس کے معنی اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔
ہدی للمتقین، خدا ترسوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے فرمایا اس میں ہدایت اور رہبری۔ قرآن کریم ہمارے لیے دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، کس طرح سے ہم زندگی گزاریں، زندگی گزارنے کے کیا اصول اور قوانین ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اب یہاں پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو ذکر کیا ہدی للمتقین، کہ قرآن کو خدا ترسوں کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ان کی رہبری اور ان کی گائیڈنگ اس کتاب میں ہوگی، ساری انسانیت کے لیے کی ہدایت اس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سورہ بقرہ ہی میں آگے ذکر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ شبہ یہاں پر دور ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، فرمایا ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا۔ پھر شروع صورت میں اس کو متقین کے ساتھ بھی خاص کیا گیا کہ متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو فرمایا کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے اور اس کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے والے کون ہیں؟ ایمان والے۔ فائدہ تو اس سے اٹھاتے ہیں ایمان والے، اور فائدہ اس سے پہنچتا ہے ایمان والوں کو۔ باقی قرآن کریم تو ساری انسانیت کے لیے رہبر ہے، گائیڈ ہے اور صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً یہ قرآن، ان ھذا القرآن یہدی، رہبری کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے، جو راستہ بالکل سیدھا ہے، جس میں افراط اور تفریط نہیں ہے، کبھی زیادتی نہیں ہے، جس پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ ابھی پیچھے ہمارے اورنگ آباد میں بہت بڑے اللہ والے ان کا آنا ہوا، انہوں نے لوگوں کو عام جو بیان ہوا تھا انہوں نے خطاب اس میں یہی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو حکم کیا سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہر نماز میں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ کی ہدایت عطا فرمائیے۔ تو ہدایت کی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی کو ہر نماز میں نہیں بلکہ ہر رکعت میں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو طلب کرنے کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہی صراط المستقیم کون سا ہے سیدھا راستہ؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ راستہ ہے جو قرآن بتاتا ہے، بالکل سیدھا راستہ اور درست راستہ، جس ہدایت کو مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ چار جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ذکر کی ہیں، ان میں سے پہلے ایمان ہے، دوسرے اعمال صالحہ ہے، تیسرے ایمان اور اعمال صالحہ کی دوسروں کو دعوت دینا ہے، اور چوتھے ان دعوت دینے میں اور احکام پہنچانے میں جو حالات آئے ہیں اس پر صبر کرنا۔ فرمایا دخول جنت کے لیے ایمان کافی ہے۔ آدمی جو بھی لا الہ الا اللہ اور کا اقرار کرے اور ایمان میں داخل ہو جائے، کوئی عمل نہ کرے، فرمایا جنت میں تو داخل ہوگا لیکن جہنم سے گزر کر وایا جہنم ہوگا۔ جو اعمال اس نے نہیں کیے ہیں
اس کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا، جہنم میں اس کی سزا ہوگی، وہ سزا بھگتنے کے بعد ایمان کے نتیجے میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایمان دخول جنت کے لیے شرط ہے، اور اعمال صالحہ جو ہے فرمایا نیک اعمال یہ جنت میں جہنم سے بچنے کے لیے اور جہنم میں داخل ہوئے بغیر سیدھے جنت میں جانے کے لیے فرمایا اعمال صالحہ زندگی میں ہونا چاہیے، نیک اعمال زندگی میں۔ اب ایک آدمی دو چیزیں ہیں، ایک ایمان، دوسرے اعمال۔ اب آدمی سوچے کہ بھئی یہ دو چیزیں میرے لیے کافی ہیں، ایمان لا لیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا، نیک اعمال کر رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو بجا رہا ہوں، لہٰذا میں جہنم سے بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن تیسری چیز جو ہے فرمایا تواصوا بالحق کی، حق کی دعوت دینا، صحیح عقیدے اور صحیح ایمان، صحیح اعمال مسنونہ کی دعوت دینا، فرمایا یہ جنت میں رفع درجات کا سبب ہے۔ اس کے ذریعے سے جنت میں آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب آدمی افسوس کرے گا جنت میں پہنچنے کے بعد، جب بہت سے لوگوں کو اونچے اونچے محلوں میں اور اونچی اونچی نعمتوں میں جب دیکھے گا، طرح طرح کی نعمتوں میں، تو افسوس کرے گا کہ کاش میں بھی نیک اعمال کرتا اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ دوسروں کو اس کی تلقین کرتا تو اس جنت کے اعلیٰ درجات میں بھی پہنچا۔ اب جو آدمی صاحب ایمان بھی ہو، اس کی زندگی میں اعمال بھی ہو اور ساتھ میں وہ دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیتا ہو، اب چوتھی چیز جو ہے وہ تواصوا بالصبر۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہوگا اس وقت۔ یعنی ایک آدمی سوچے کہ میں نے تین چیزوں کے اختیار کر لیا، ایمان لایا، نیک اعمال کیا اور ساتھ میں دوسروں کو بھی ایمان اور نیک اعمال کی دعوت میں دیتے رہا، دوسروں کی بھی فکر کرتے رہا، جنت میں اعلیٰ درجات مجھے ملے۔ تو فرمایا کہ چوتھی چیز اگر چھوٹ جائے، یعنی صبر، تواصوا بالصبر، تو فرمایا کہ اس پر بھی آدمی کو افسوس ہوگا ایسے لوگوں کا کہ جو ان چاروں باتوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور چاروں صفات ان کے اندر پائی جاتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا، خاص یعنی ان کا اعزاز ہوگا اور اللہ کی طرف سے یہ لوگ VIP ہوگی اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے اعزازی اور امتیازی شان کو عطا کی جائے گی۔ تو ابھی چوتھی چیز جس نے اختیار نہیں کی وہ اس کا افسوس کرے گا کہ کاش میں اس کو بھی اختیار کر لوں۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان چار باتیں ذکر کی ہیں، پہلی بات تو ایمان کی ہے، اس کے لیے ہمیں فکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر زمانے کی قدر و قیمت کو بتایا۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ سستی اور سب سے زیادہ بے وقعت کوئی اگر چیز ہے تو وقت ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائی جن کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، اس سے میں خصوصاً مخاطب ہوں کہ نہ جانے کیسے کیسے ٹائم پاس کے آلات ایجاد ہوئے اور آدمی اور نوجوان بچے نئی نسل اس میں اپنے وقت کو ضائع کریں، جبکہ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، الوقت اثمن من الذهب والفضة، کہ وقت جو ہے یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ہاں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، لہذا نوجوانوں کو اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔
اسی طرح سے کوئی ایسے کام جس سے اپنے خاندان کا نام روشن ہو، اسی طرح سے اپنے گاؤں اور ملک کے نیک نامی کا ہم سبب اور ذریعہ بنے، ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یہ دو چیزیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ گھاٹے اور نقصان میں اس کا صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ فرمایا ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز ہے صحت اور تندرستی۔ دیکھو نوجوانوں میں اپنی صحت کا خیال رکھنے والے اور اپنی صحت کو بچانے والے بہت کم بچے اور نوجوان، بلکہ مختلف شوق میں اور مختلف نشوں میں اپنی صحت کو برباد کیا جاتا ہے، اور موبائل تو ہے وبال جان، ایسے ایسے فتنے اس کے ذریعے رونما ہو رہے ہیں کہ آدمی جس کو حدیث میں کہا گیا کہ آدمی صبح میں ایمان والا ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے، اور شام میں ایمان والا ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے۔ اس پر ایسے پروگرام جو دین سے ایمان سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پروگرام کی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے، بچے جانتے ہیں، مولانا نے بھی پیچھے فتویٰ وغیرہ اس تعلق سے جاری کیا تھا، پبجی گیم ہے، اسی طرح سے اس کے اوپر مختلف سیریلز وغیرہ دیکھنا، اس میں ایمان کی سودے ہیں۔ ہم اپنے نئی نسل کے ایمان کو بہت آسان سمجھ رہے ہیں بچانا، جس کی اس میں ہدایت دی گئی ہے۔ فرمایا وہی بزرگ جو اللہ والے شہر اور آباد میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ بچہ اسکول سے آئے، اسکول میں بھی نصاب چینج ہو گیا، اور اس طرح سے تبدیلی آنے والی ہے کہ اسکول سے آنے کے بعد ایک عرصہ گزرے گا تو ایسا بچے سے کہا جائے کہ میرے تو اسکول سے آگے کلمہ پڑھو۔ اسلام سے ہٹی ہوئی تعلیمات، یصبح الرجل مؤمنا، صبح میں ایمان والا ہوگا، ویمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑی خطرناک یہ حدیث ہے کہ اس کے ترجمہ کرتے ہوئے زبان لرز جاتی ہے، تاپ اٹھتی ہے کہ آخر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ذکر کیا، لیکن آج موبائل کے ذریعے اور اس میں مختلف پروگرام اور سیریلز کے ذریعے ہم نوجوان، ہم مسلمان اپنے ایمان کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اپنے بچپن میں جو دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، بچپن میں کوئی بات اگر نقش ہو جائے، کرنا سیدھی حجر، وہ ایسا جیسے پتھر میں نشان کرنا، پتھر میں جو نشان کیا جائے وہ مٹتا نہیں ہے، ایسی بچپن میں صاف پتھری پر جو لکھ کیا جائے اس کا مٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہماری صحت کو برباد، گٹکے، تمباکو، نشیلی چیزوں کو نوجوان استعمال کر کے برباد کر رہا ہے، جبکہ حدیث میں کہا گیا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور ایمان والا یہ کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں ایسے پروگرام اور ایسی چیزیں اسے کرواتے تھے جس سے اس کی صحت میں اضافہ، دوڑ لگانا، اسی طرح سے اپنے صحت کی حفاظت کرنا، یہ اللہ نے جو صحت دی ہے۔ اب اس کے بارے میں دھوکے اور خسارے میں کیسے ہے، اس زمانے میں اس بات کو سمجھنا تو بالکل آسان ہے۔ نت نئی بیماریاں، عجیب و غریب بیماریاں نکل رہی ہیں اور نکلے گی، اس لیے کہ اعمال کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جب بدعملیاں لوگوں میں عام ہو جائے گی تو پھر بیماریاں بھی عام ہو جائیں گی، تو جس میں ایسا چلتا پھرتا آدمی اب موت کے بارے میں کوئی عمر کی طے نہیں کہ بڑے بوڑھا اسی کو موت آئے گی، جوان اور بچے کو موت نہیں آئے گی، چلتے پھرتے آدمی موت کے حوالے ہو جا رہا ہے۔ ابھی چلتے پھرتے تھا، 2-4 دن بیمار پڑا، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔
یہ صحت والی نعمت اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے لی جاتی ہے. ہم اس پر فخر نہ کریں نوجوان کہ ہمارے بازو میں زور ہے، ابھی تو میں جوان ہوں اور قوت بازو مجھے حاصل ہے. نہیں، ڈرتے رہے اور صحت کی حفاظت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے صحت بھی مانگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اور اسی طرح صحت کا بھی لفظ ہے. صحت اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی اس لیے کہ صحت بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ. اور دوسری چیز فرمایا جس میں خسارے اور ٹوٹے میں ہیں، پہلی چیز تو صحت اور دوسری چیز ہے فراغت، یعنی وقت کا میسر ہو جانا. بھی نوجوانوں کے اوپر کوئی گھریلو اعتبار سے اتنی اخراجات کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹائم پاس کرتے رہیں، بلکہ وہ ٹائم کو اور وقت کو اصول کریں اور نمازوں کی پابندی میں، قرآن کی تلاوت میں، اسی طرح سے ہمدردی اور انسانیت کے کاموں میں، گھر کے کام کاج میں، والدین کا کاروبار میں ہاتھ بٹانے میں، اس میں ہم گھریلو کام میں اور جو ہم سے ہو سکے انسانیت کے، ہمدردی کے اچھے کاموں میں ہم وقت کو لگائیں. آج تو عام ماحول بن گیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ وقت جو ہے یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. مثال کے لیے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ناگہانی آفتوں سے، حادثات سے اچانک کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب اس کو اٹھانے کرنے میں اور اسپتال تک پہنچانے میں تاخیر ہوگی، دیر ہوگی. اب ڈاکٹر کے پاس جب پہنچے تو ڈاکٹر نے معافی چاہی، سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیر ہوگی. 5 منٹ پہلے اگر آپ لاتے تو کچھ کیا جا سکتا تھا، کوشش کی جا سکتی، لیکن اب نہیں کچھ ہو سکتا. اب وہ پیشنٹ کے جو رشتے دار ہیں، اس کے متعلقین ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کی خوب خوشامد کرے اور کہے کہ میں ہماری جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنی بھی ملکیت ہے، سونا چاندی ہے، وہ سب ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، جان آپ لوٹا دیجیے. تو ڈاکٹر اس طرح سے کر سکتا ہے؟ 5 منٹ آپ لیٹ ہو گئے، یہ 5 منٹ کافی ہو جانا. جو سونا چاندی پراپرٹی جو آپ حوالے کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی تھے. 5 منٹ اگر آپ پہلے ڈالے تھے تو کچھ بات بن جاتی. فرمایا الوقت اکبر من الذهب والفضة، الوقت هو الحیات. بعض لوگوں نے تو عجیب بات کہی کہ وقت ہی یہ زندگی ہے. اب جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ایک سانس لینے کا اپنی زندگی کا ایک سانس ہمارا کم ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے اس سے ہم کم ہوتے جائیں. جیسی جیسی زندگی بڑھتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، باپ بن گئے، دادا بن گئے، پردادا بن گئے، بڑے ہو گئے. نہیں، بلکہ جیسی جیسی ہماری زندگی اور عمر گزر رہی ہے ویسے ویسے ہماری عمر گھٹ رہی ہے. اللہ نے 60 سال مقرر کیا تھا، 50 سال جی لیا، 10 سال میں 50 سال ختم ہو گئے. اس لیے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ گھاٹے اور نقصان میں ہیں. ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسرے وقت ہے. ایک بزرگ اللہ والے ان کے بارے میں آتا ہے، یہ سورہ عصر جو ہے، فرمایا میں نے اس کی تفسیر جو ہے ایک برف بیچنے والے سے سمجھی. سورہ عصر کی تفسیر مجھے کس سے سمجھ میں آئی؟ برف بیچنے والے سے. کہ وہ برف بیچ رہا تھا لاری پر اور یہ آواز لگا رہا تھا کہ میں جلدی کرو، میرا جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ منجمد نہیں ہے، جمع اور اس پر ٹھوس پر نہیں ہے کہ وہ باقی رہے، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے جو میرا سرمایہ ہے وہ بگڑتا جائے گا. فرمایا ایسی ہماری زندگی ہے جس کے بارے میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ اس نے کتنا جی لیا.
مجموعے میں سے ہر ایک اپنی عمر الحمدللہ جانتا ہے، اور نہ جانے تو اس سے جنوایا گیا، بتایا گیا کہ بھائی آدھار کارڈ آپ کا، اس کے اوپر آپ کی عمر ہوگی، عمر جانتا ہے اتنے عمر ہوگی، میرے اتنے سال ہو گئے، اتنے مہینے ہوئے، لیکن مجموعے میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور جی لوں گا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی مثال ذکر کی ہے، وہ مثال ذکر کر کے انشاءاللہ تفصیل بات ختم ہوگی، نظامی دور بھی ہے اس کے، لیکن سورہ جو پہلی آیت ہے وہ العصر، اسی کو متعلق ابھی تفصیل ہے، آگے انشاءاللہ کسی موقع سے تفصیل کی جائے گی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب دنیا کی مثال ذکر کی کہ آدمی، ایک آدمی انسان جس کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، قریب ہے کہ شیر اس پر حملہ کر لے، بس یہ آدمی، آپ اندازہ لگائیے جس کے پیچھے شیر لگا ہوا کتنی تیزی سے بھاگتا ہے، تصور کیجیے، بہت تیز دوڑ لگا ہے، کیونکہ ایک بھی قدم اپنا لڑکا ہے، کیونکہ شیر نے حملہ کیا، دوڑ لگا ہے۔ اب دوڑ لگاتے لگاتے تھک گئے، اور آپ اس کے باڈی اور اس کے جو پارٹس ہیں وہ جواب دے کے آپ بھاگ نہیں سکتا، اچانک اس کی مدد ہوئی، سامنے اسے کنواں نظر آیا، کنواں۔ اب اس نے سوچا شیر سے بچنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹے کا کوئی مسئلہ نہیں، جان تو بچ جائے گی۔ جیسی اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی تو دیکھا کہ اس میں اژدھا منہ کھولے بیٹھے، اب تھوڑے سے سہارے پر وہ لٹکا ہوا، ابھی چھلانگ بھی لگائی، کنویں میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہتا ہے کہ اوپر درخت ہو گیا تھا، پودا اس کو پکڑ کر وہ لٹک گیا، اب اوپر شیر کھڑا تھا، نیچے اژدھا منہ کھولے بیٹھے۔ اب جس پودے کو یا جس درخت کو، پودے کو لیے اس کو وہ سہارا لگائے ہوئے تھا اور اس پر بھی وہ اٹکا ہوا تھا، دیکھا کہ اس کو دو چوہے کاٹنے میں لگے، کترنے میں لگے، ایک سفید چوہا اور ایک کالا چوہا۔ سفید چوہا کو تو پریشان، یہ کیا مصیبت، شیر سے بچے، ادھر اندھے سے بچے، بیچ میں لٹکے، اب یہ حضرات اپنے کام میں لگے ہوئے، پریشان ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ کتنے کو اس نے کوئی چیز نظر آتی، شہد کا چھتا نظر آتا، وہ اس کو معلوم نہیں کیا چیز ہے، لیکن وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اس میں سے شہد اس کے ہاتھ پر آتا ہے، اس کو چاٹتا ہے، بڑا لذیذ اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اب وہ شہد کے چاٹنے میں اور شہد کے کھانے میں لگ جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کے پیچھے شہد لگا ہوا ہے، بھول جاتا ہے کہ نیچے کنویں میں اژدھا منہ کھولے بیٹھے ہوئے، یہ بھی بھول جاتا ہے کہ جس پودے پر اس کی جان بچی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے، دو چوہے سفید اور کالا چوہا اس کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، بھول جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے نوالے گزرے ہیں کہ مثال ذکر کر کے بتایا کہ جو شیر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ۔ ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو لگائے ہوئے، لاکھوں روز منٹوں اور سیکنڈوں میں لاکھوں اموات ہوتی ہے، لیکن ملک الموت کو کبھی شبہ نہیں ہوتا، کبھی وہ کنفیوز نہیں ہوتے، اسی طرح سے کبھی غلطی نہیں کرتے، کبھی تاخیر نہیں کرتے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جائے تو نہ ایک گھڑی آگے آپ بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے، اس وقت پر وقت ہی پر ملک الموت روح کو قبض کر لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو بادشاہ عطا
جنات پر قریب قریب پر بادشاہ تھی. ایک مرتبہ اپنے وزیروں کے ساتھ اپنے اشرف حضرت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے. ایک شخص آیا اور ایک وزیر کی طرف وہ گھور کر دیکھنے لگا. وزیر پریشان ہوا. اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں کھلا جنگل میں کھلا جگہ پر جانا چاہتا ہوں, آپ ہوا کو حکم دو, میری طبیعت گھبرا رہی ہے, لہٰذا آپ ہوا کو حکم دو, مجھے وہاں لے جا کر چھوڑ دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا اللہ نے اپنے تابع کر دی تھی. حکم ہوا, منٹوں میں سیکنڈوں میں وہاں پر پہنچ گیا. وہاں پہنچنے کے بعد اسرائیل نے وہاں جا کر اس کی روح کو قبض کر لیا. سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگے میں پریشان ہو گیا تھا کہ اس کی موت اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی فکس ہے, وقت بھی فکس ہے. جگہ وہاں پر تھی اور وہاں پہنچنے کے لیے کئی دن اور کئی گھنٹے چاہیے اور یہ وہاں پہنچنا اس کا مشکل تھا, لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں پر پہنچا دیا. اس جگہ پر جا کر میں نے اس کی روح قبض کر دی. بولتے چکتے نہیں ہیں اسرائیل, موت کا فرشتہ. اللہ کے جیسے رائی کے دانے ہوتے ہیں, ہتھیلی میں رائی کے دانے کی طرح تمام انسانوں کی اموات کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے قبضے میں کر دیا کہ جس طرح سے آدمی اپنے ہتھیلی میں جو رائی کے دانے ان میں سے جس کو چاہے جیسا چاہے جتنے چاہے اٹھا کر الگ کر سکتا ہے, ایسی انسانوں سے ان کی روح کو اور ان کی زندگی کو اسرائیل علیہ السلام آسانی کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں. تو شیر جو ہے ملک الموت کی شکل میں ہم اور مجھے اور آپ میں صحرے کے پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن ہم سب قابل غفلت میں ہیں. اسی طرح سے فرمایا جو ازدا منہ کھولے بیٹھے ہوئے تھا کنویں میں, فرمایا وہ اس کی قبر ہے. انسان کی قبر ہے. ان قبر کے بارے میں آتا ہے کہ اگر نیک اعمال زندگی میں رہیں تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا, اور اگر زندگی میں اعمال صحیح نہیں رہے, اعمال سنت کے مطابق نہیں رہے, فرمایا قبر یہ پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا. اور وہ جو پودے پر لٹکا ہوا تھا وہ انسان, وہ آدمی, یہ فرمایا ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا معاملہ ہے. ہر ایک کی زندگی جیسے وہ پودا ناپائیدار ہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب اکھڑ جائے. فرمایا یہی عالم ہماری میری اور آپ کی زندگی کا بھی ہے محترم بزرگوں. اور وہ جو چوہے اس کو ختم کرنے میں لگے ہوئے, فرمایا یہ رات اور دن, دن اور رات, دن اور رات کا جو معاملہ ہماری زندگی کو, اسی لیے کسی نے کہا حیات کا انفاس تعد, تیری زندگی چند سانسوں کا نام ہے جو گنے جا سکتے ہیں, جو شمار کیے جا سکتے ہیں. فَكُلَّمَا مَضَى نَفْسٌ, جب جب ایک سانس تو لیتا ہے تیری زندگی کا ایک سانس کم ہو جاتا ہے. تو یہ سفید اور کالا چوہا جو ہے یہ رات اور دن ہے جو ہماری زندگی کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور فرمایا اسی عالم میں وہ آدمی جو شہر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور شہر کی لذت اسے اچھی معلوم ہوتی ہے, فرمایا یہ ہماری اور آپ کی دنیا ہے. یہ ہماری اور آپ کی دنیا ہے کہ دنیا میں پھنس کر اور دنیا میں لگ کر ہم ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اللہ نے یاد دلایا بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. والعصر, قسم ہے زمانے کی, زمانے کو سمجھو ذرا. اللہ نے جو زندگی کی ہے اس کو سمجھو, اس کی صحیح قدر کرو, صحت کی قدر کرو, وقت کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.